بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن کے بارے میں یہ خبر ہے کہ آج 21 جون کو سورج گرہن ہوگا، تو سورج گرہن سے متعلق اسلامی تعلیمات آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ گرہن کے معنی کیا ہے۔ اس کے معنی ہے داغ لگنا، سیاہ ہو جانا۔ چنانچہ جب سورج یا چاند گرہن لگتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سورج یا چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ تو سمجھیں کہ سورج یا چاند گرہن ہونے کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے اور چاند زمین کی طرح تاریک ہے، وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ جب وہ سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان و بیچ میں آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، جس سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے۔ اور جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہو جاتا ہے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند کے فاصلے کے مقابلے 400 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے سائنس دانوں سمیت بعض لوگ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً مکمل طور پر سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ لوٹ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج تھوڑا بہت سورج گرہن سال میں کئی دفعہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جب مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا کم ہو کہ جب وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جائے۔ چونکہ چاند اور زمین کے مدار بیضوی ہیں، اس لیے چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں لگتا۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہوتا ہے، اس میں سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے نیم اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم یہ زیادہ سے زیادہ ایک مقام 7 منٹ 40 سیکنڈ کے لیے ہو سکتا ہے۔ سورج گرہن کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ سورج گرہن کو بعض مذاہب والے منحوس سمجھتے ہیں
اور بعض کے نزدیک یہ خدا کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ قدیم مذاہب میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب حکایتیں اور قصے مشہور تھے۔ عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو، اور زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کی موت یا کسی بڑے حادثے پر سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ بر صغیر کے اندر لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر، یعنی ہمارے ہندوستان کے اندر بھی، کہ اس موقع پر حاملہ عورتیں چھری وغیرہ کا استعمال نہ کریں، باہر نہ نکلیں، کیونکہ سورج یا چاند کے گرہن ہونے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود بچہ متاثر ہو سکتا ہے، اس کے اعضاء غیر سالم پیدا ہوں گے، ہونٹ وغیرہ کٹ جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے اس کا دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے نہ ہی سائنسی اعتبار سے۔ یہ صرف لوگوں کا وہم و گمان ہے اور جاہلانہ بات ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو باتیں کسی خطے اور علاقے میں مشہور ہیں وہ سب توہم پرستی کی ہیں اور ان کی اپنی من گھڑت بنائے ہوئی ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے، شریعت مطہرہ سے دور دور تک ان چیزوں کا کوئی سروکار نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر واقعی اس موقع پر حاملہ عورت کے لیے چھری وغیرہ کا استعمال نقصان دہ ہوتا، یا باہر نکلنا نقصان دہ ہوتا، یا شوہر اور خاوند کا الٹا لیٹ کر سونا نقصان دہ ہوتا، جیسا کہ یہ بھی بہت جگہ کہا جاتا ہے، یا اس دن اس کا کام کاج پر جانا نقصان دہ ہوتا، تو پوری کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کے متعلق احکام امت کے سامنے بیان فرما دیتے۔ اور سورج گرہن کے بارے میں اسلامی نظریہ جو ہونا چاہیے تو وہ کیا ہے؟ تو اسلام میں سورج کی سائنسی حقیقت کو تسلیم کیا گیا، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر بیان ہے سورج اور چاند خدا کے معین کردہ راستے پر تیرتے ہیں، چلتے ہیں اور گردش میں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج کو گرہن لگا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، جو تقریباً 1.5 سال کی عمر تھی، اور سن 10 ہجری علماء کرام نے لکھا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تردید کر کے بیان کیا کہ سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قرآن مجید نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف و خسوف ادا کر کے بتا دیا کہ اس کیفیت میں سورج و چاند کی حرکت معمول سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے۔ چونکہ بوقت قیامت سورج بے نور ہو جائے گا، تو جب سورج کی روشنی ختم تو زمین ساری اندھیرے میں ڈوب جائے گی، لہذا جب گرہن لگتا ہے تب بھی سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے قیامت کے مشابہ ہو گیا، اور اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبراتے، اور گھبرا کر فوراً مسجد کی طرف لپکتے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا؟ تو جواب دیا کہ خدا کی پناہ۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کیا عمل فرمائیں گے اور کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔
جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے چلے آئے۔ نوعمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھ سکیں اور اس کا نظارہ کر سکیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت کسوف کی نماز پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے تھے، فرماتے تھے اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے امت کو عذاب نہیں دیا جا سکے گا، اور امت استغفار کرتی رہے، استغفار کرنے کی حالت میں بھی ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے سورہ انفال میں اپنے نبی سے وعدہ فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحتیں فرمائیں کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آ جائے نماز پڑھو، دعا مانگو اور صدقہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ، جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی گرہن کے وقت نماز ادا فرمانا ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لمبی نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آج تک پوری امت مسلمہ کا یہی معمول ہے کہ اس موقع پر نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور دعا مانگی جائے۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سورج کو گرہن لگا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشى ان تکون الساعة، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ۔ میں نے ایسا کرتے ہوئے آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور فرمایا یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ۔ احادیث مبارکہ سے ایسے وقت میں جو کچھ ہدایات مذکور ہیں ان میں سب سے پہلے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا ہے، اور آج کل چونکہ مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی کے لیے بھی جانا دشوار ہے، اس لیے گھر ہی پر اپنے اپنے طور پر نماز ادا کر لیں۔ دوسرے نمبر پر استغفار کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر و اذکار، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر مشغول رہیں۔ چوتھے نمبر پر راہ خدا میں کچھ صدقہ و خیرات کر دینا۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق کسوف و خسوف کے لمحات انتہائی نازک ہوتے ہیں، کیونکہ خسوف کے وقت چاند، سورج
اور زمین کے درمیان حائل ہوتا ہے تو سورج اور زمین دونوں اپنی کشش ثقل سے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لمحات میں خدا نخواستہ اگر کسی ایک جانب سے کشش غالب آ جائے، کوشش غالب آ جائے تو اجرام فلکی کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لہذا ایسے وقت میں رجوع اللہ کے سوا چارہ کار نہیں۔ غرض ہے کہ سورج یا چاند کے گرہن لگنے میں کسی مخلوق کا عمل دخل ذرہ برابر کوئی نہیں، اور نہ ہی پوری کائنات مل کر کے سورج یا چاند کے گرہن کو روک سکتی ہے۔ اس لیے سورج یا چاند کے گرہن لگنے کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ مانگی جائے گی، اسی کے سامنے جھکا جائے گا، اسی کے در پر جا کر پیشانی ٹیکی جائے گی، کیونکہ وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ آقا علیہ السلام اس موقع پر مسجد میں داخل ہو کر نماز میں مصروف تھے، باہر نہیں نکلے تھے۔ اس لیے اگر ایسے موقع پر باہر نکلنے سے بچا جائے، اور بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ لوگوں جب تم کو یہ موقع پیش آئے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، دعا مانگو، تکبیر پڑھو، تحلیل کرو، نماز پڑھو، صدقہ و خیرات ادا کرو۔ اس کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ اور اس کے مسائل آپ حضرات اس کو بھی سماعت فرما لیں، تاکہ مکمل طریقے سے اس کی نماز ادا کرنے کا طریقہ ہم سب کو